دیکھیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ ہمارے دوست پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس سال نہیں ہیں. پچھلے سال وہ تھے اور اس سال نہیں ہیں. اللہ کے یہاں چلے گئے. آج ہم ان کی یاد میں تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں. صدقہ و خیرات، نماز نفل، قرآن کی تلاوت، نیاز، فاتحہ، قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، یہ سب کچھ اپنے لیے بھی بہتر ہے اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے ثواب پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ انسان جب مرتا ہے، مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ فری ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے. یہ جو آپ یہ اپنی باڈی جو دیکھتے ہیں یہ باڈی اصل میں مسلمان کے لیے ایک جیل ہے. جیل یارڈ، جیل کمپاؤنڈ ہے یہ باڈی. تو اس جیل کمپاؤنڈ میں روح کو بند کر دیا گیا ہے. روح بند ہے. میں اللہ والوں کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. جس دن اس کمپاؤنڈ سے، اس یارڈ سے، اس باؤنڈری سے، اس سرکل سے روح نکلے گی تو وہ فری ہو جائے گی. ابھی لمیٹڈ ہے، اس دن ان لمیٹڈ بالکل فری ہو جائے گی. کوئی سرکل نہیں، جہاں چاہے جدھر چاہے جامع مسجد میں آ جائے، مکے چلے جائے، مدینے چلے جائے، جہاں بغداد چاہے جہاں چاہے چلی جائے. لیکن اتنی بات ہے کہ یہ جانے اور چلے جانے کی بات جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ روح جو ہے اس کی طاقت کے اوپر ہے. روح جتنی طاقت جتنی زیادہ ہوگی، ہر آدمی اپنی طاقت سے چلتا ہے. ایک آدمی کے پاس تھوڑی طاقت ہے تو وہ کم چلے گا، اور اگر وہ کوئی زیادہ پاورفل ہے تو وہ زیادہ دوڑے گا. تو روح بھی میرے دوست ایسی ہوتی ہے. روح اگر زیادہ پاورفل ہے تو پھر اس کے لیے ایسٹ اور ویسٹ اور ساؤتھ اور نارتھ سب برابر ہے. جہاں چاہے چلی جائے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کی طاقت کے اوپر ہے. اب آپ کہیں روح کیسے طاقتور ہوتی ہے؟ تو میرے دوستوں، روح کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے تو دنیا میں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اللہ اللہ کرو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو. یہ میرے دوستوں روح کو کھانا دینا ہے، اور روح کو رزق دینے کے لیے، روح میں انرجی ڈالنے کے لیے، طاقت ڈالنے کے لیے یہ سب کام کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کاملین کی جو ارواح طیبات ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. وہ ایک ہی وقت میں کہاں کہاں چلی جاتی ہیں. بہرحال مومن کی جو روح ہے وہ انتقال ہونے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ قبر میں بھی آتی ہے، اپنے گھر میں بھی آ سکتی ہے، آسمان میں چلی جاتی ہے، زمین میں چلی جاتی ہے. خاص طور پر بعض مقدس راتوں میں بھی روح آتی ہے. ان میں سے ایک رات یہ بھی ہے، لیلۃ البراۃ، شب برات. اس میں روح آتی ہے اور آن کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے گھر والوں کو آواز دیتی ہے، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بیوی، اور اے میری فلاں، اور اے میرے دوستوں، تم مجھے بھول گئے؟ یاد ہے میں بھی اس مکان میں پہلے رہتا تھا، اب تم یاد کرتے ہو مجھے یا بھول گئے؟ اب میں آیا ہوں، ہے ہمارے لیے کچھ تمہارے پاس تحفہ؟ کچھ ہے؟ صدقہ، خیرات، حسنات کچھ ہے ہمارے لیے؟ جو لوگ میرے دوست سمجھدار ہیں الحمدللہ وہ صدقہ خیرات، اور وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ خالی شب برات بھی نہیں کرتے. الحمدللہ جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں وہ برابر کرتے ہیں صدقہ و خیرات. یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی شب بارات میں ہی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ نہیں کرنا، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کیجیے اور اس رات کو بھی کیجیے.
سنت و جماعت کا جو مسلک ہے وہ بالکل کلیئر ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ شب برات میں ہم ایک نیکی کا کام کریں اور دوسرے دن نہیں کریں. ہاں بلّہ یہ مطلب نہیں. دوسرے دن بھی ہم کرتے ہیں. قبرستان کی حاضری الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے افراد برابر جاتے ہیں. کوئی جمعرات کو جاتا ہے, کوئی جمعے کو جاتا ہے. بعض لوگ روزانہ صبح کو بھی حاضر ہوتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دن نہ کرو اور آج کے ہی دن کرو. نہیں, دوسرے دن بھی کرو. اور آج اللہ تعالیٰ نے جو رات عطا فرمائی ہے اس میں بھی ایصال ثواب کیجیے. اب ثواب کیا پہنچائیں گے آپ؟ تو دیکھیے یہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے اوپر ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, پیسہ دیجیے. اللہ نے آپ کو پانی دیا ہے, لوگوں کو پانی پلائیے. کھانا دیا ہے, کھانا کھلائیے. کپڑا دیا ہے, کپڑا پہنائیے. اور اگر کچھ نہیں ہے تو خوب نماز پڑھیے, نماز نفل کا ثواب پہنچائیے. قرآن عظیم کی تلاوت کیجیے, الحمدللہ رب العالمین پڑھیے. قل واللہ احد 11 مرتبے پڑھیے. سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک 1 مرتبے پڑھیے. اول آخر درود شریف پڑھ کر کے ثواب پہنچا دیجیے. بتائیے اس میں کتنے منٹ لگیں گے؟ 11 مرتبے قل واللہ احد تبارک الذی بیدہ الملک 1 مرتبے. میرے دوست تو یہ 15 منٹ اور 15 منٹ کا یہ پروگرام ہے. بس یہ 10-15 منٹ کے اندر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ہے میرے دوستو اس رات کا پروگرام, اور یہ ہے ہمارے اعمال جو آج کی رات کے کرنے کے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی نیسیسری اور ضروری بات جو ہے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیے نفل پڑھنا بڑی اچھی بات ہے. اللہ توفیق دے, نفل پڑھیے, اچھی بات ہے. نیاز کرنا, ثواب پہنچانا, نفل پڑھنا نماز, اور اس کے علاوہ روزہ رکھنا, یہ سب بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ نے اگر آپ کو یاد ہو, مسلمان بہت جلدی بھول جاتا ہے. جو لوگ میری تقریر سنتے ہیں شاید ان کو یاد ہو کہ میں پچھلے جمعے کو, یہ جو جمعہ گزرا ہے, میں نے تقریر کی اور اس میں میں نے بتایا کہ جو آدمی فرض ادا نہیں کرتا نفل اس کا مقبول نہیں. میں آپ کو ایسے ٹاپک, ایسی لائن پر لا رہا ہوں جو بالکل کلیئر ہے اور بالکل سیدھی لائن ہے. دیکھیے اسلام ہماری قائم کرتا ہے اور اسٹریٹ لائن ہے. اس کی گائیڈنس ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو چکر بھی نہیں ڈالنا چاہتا, وہ سیدھی بات کرتا ہے. بس وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم پر فرض ہے تو تم پہلے فرض کو دیکھو. یہ مطلب نہیں کہ نفل نہ کرو, نفل بھی کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرض اس کی ادائیگی نہایت ضروری ہے. سنیے پھر عرض کرتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں, نزا کا عالم ہے, اور حضرت فاروق اعظم سے کہہ رہے اے عمر اللہ سے ڈرنا. بعض عمل رات کے ہیں کہ اگر رات کو نہیں کیا جائے تو دن کو قبول نہیں ہوتے, اور دن کو نہیں کیا جائے تو رات کو قبول نہیں, اور جن کا فرض باقی ہے ان کا نفل قبول نہیں. رزلٹ نکالیے, کیا فرض؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان یہ تو بالکل فنڈامنٹل اسٹون ہے نا, یہی سے تو اسٹارٹ ہوتا ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز فرض. اس کو دیکھیے کہ نماز فرض آپ کے اوپر باقی ہے, خدا کرے کہ باقی نہ ہو, لیکن اگر باقی ہے, اور کب سے؟ جب سے آپ بالغ ہوئے, جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر کے اور اب جتنی عمر ہے لگا لیجیے, اور اس کا حساب میرے خیال سے 12 سال سے لگانا چاہیے, کیونکہ آج کل تو آدمی پہلے ہی 12 سال کی عمر سے یا زیادہ سے زیادہ 15 سال, لیکن بہرحال 12 سال کی عمر سے اگر حساب لگائیں یا 15 سال سے لگائیں تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس
ایک آدمی کی عمر 30 سال ہے اور وہ 20 سال سے نماز پڑھتا ہے یا 25 سال سے پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال سے اس نے 5 سال تک نماز پڑھی ہے، لیکن 12 سال کی عمر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سال اور 5 سال 13 سال کی نمازیں اس کی ابھی رہتی ہیں۔ ایک آدمی کی عمر 50 سال کی ہے، وہ 40 سال کی عمر سے نماز پڑھتا ہے، تو 40 سال 15 سال سے لے کر کے اور 40 سال کا آپ حساب لگائیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال کی نماز ابھی اس کے اوپر باقی ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، ہمیں لمبی چوڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تقریر کرتے کرتے میرے دوستوں، ماریشس جو ہے ہر طرف تقریر کی آواز آتی ہے، سب تقریر کرتے ہیں، جدھر دیکھیے تقریر ہو رہی ہے۔ 7 سال مجھے بھی ہو گئے اس جامع مسجد میں تقریر کرتے کرتے، بہت تقریریں ہوئی، کوئی ایسا مضمون ہے جو سب تقریریں، لیکن عزیزوں اور دوستوں اگر ہم تقریری کرتے رہے تو عمل ہم کب کریں گے؟ تقریری کرتے کرتے تو سب وقت ختم ہو رہا ہے، عمل بھی تو کرنا چاہیے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، نماز کو دیکھیے کہ کتنی نمازیں آپ کی رہ گئی۔ آپ نے حدیث سن لی، حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ فرض نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ ایک آدمی زکات نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی مقبول نہیں لیجیے۔ ابھی تو نفل کی بات میں کہہ رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن زکات نہیں دیتا، حدیث کہتی ہے کہ نہ اس کی نماز مقبول، نہ اس کا حج مقبول، نہ روزہ مقبول۔ کہ زکات نہیں دیتا، صاحب نصاب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چاروں فرض جو ہے نماز، اس کو پہلے دیکھیے، اس کے بعد زکات کا حساب کیجئے، اس کو دیکھیے، پھر رمضان شریف کے روزے کتنے باقی رہ گئے ہیں، بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، بعض لوگ رکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آتے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے کہ صاحب طبیعت ہماری اچھی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رمضان جو ہے روزہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو روزہ کا فائدہ، میرے دوستوں، اگر ڈاکٹری اصول کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو روزہ تو یہ صحت کے لیے اور ہیلتھ کے لیے بہترین چیز ہے۔ روزے سے تو آدمی کے اندر اور زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چاروں جو فرض ہیں، ان فرض کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر نفل پڑھیے، کچھ اور کام کیجیے۔ ہمارے پاس دوست آتے ہیں، مولانا صاحب ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی ایسی بات کرتا ہے میں اس کے منہ کو دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ، یہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہو گیا تہجد پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اکبر۔ ارے بھائی تہجد مبارک ہو، لیکن فرض تو تم نماز، میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی 5 وقت نماز ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے 5 وقت نماز نہیں ہوتی ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، بتائیے اللہ اندازہ کیجیے، یہ فریب ہے شیطان کی طرف سے، بتائیے 5 وقت نماز اس کے نہیں ہوتا اور وہ تہجد پڑھنا چاہتا ہے، بتائیے اللہ اکبر۔ میرے عزیز، میں یہ نہیں کہتا، خدا آپ کو توفیق دے، آپ لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، تہجد پڑھیے، اشراق پڑھیے، تاش پڑھیے، جو کچھ چاہے آپ پڑھیے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ یہ فرض اس کو تو نہیں معاف کیا جا سکتا، پہلے فرض کو دیکھیے، فرض پہلے پڑھیے، 5 وقت نماز ہو جائے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پچھلی نمازیں کتنی رہ گئی، نوٹ بک بنائیے، اس کے اندر لکھیے اور ادا کرنا شروع۔ کیسے ادا کریں گے آپ وہ بھی سن لیجیے۔ یہ مسئلہ میرے دوستوں کئی مقام کے اوپر میں بیان کر چکا ہوں، اور آج یہ مبارک رات ہے، مبارک رات میں لوگ نفل پڑھتے ہیں، تو میری عرض یہ ہے کہ نفل کے بجائے آپ اپنی پچھلی جو نمازیں ادا ہو گئی ہیں ان کو پڑھیے۔ ایک دن کی نماز جو ہے قضا، ایک دن کی نماز ہوتی ہے 20 رکعت، قضا نماز میں صرف فرض ادا کرنا چاہیے، 2 رکعت صبح فرض، 2 ظہر کی 4، 6 4 عصر کی 10، 3 مغرب کی 13، 4 فرض عشاء کی 17 اور 3 وتر 20 رکعت ایک دن کی نماز جو قضا ہوتی ہے، اس کو جب ادا کریں گے تو 20 رکعت نماز۔ اس کا طریقہ یہ ہے
اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور مجھے اور سب کو توفیق دے تو جب قضا نماز آپ شروع کریں تو ڈائری بنائیں اور اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے سال کی نماز قضا ہے. مثلا ایک آدمی کی 10 سال کی نماز قضا ہے تو وہ لکھ لے ڈائری میں اور اس کے بعد نماز شروع کرے اور اس طرح شروع کرے جیسے صبح کی نماز وہ پڑھے پہلے تو اس طرح نیت کرے کہ اے اللہ جب سے نماز میری فرض ہوئی صبح کی تو پہلی صبح کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو میں ادا کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد کہ ظہر کی پہلی ظہر کی نماز جو قضا ہوئی 4 رکعت اس کو میں اب ادا کرتا ہوں. اور اللہ اکبر. تو پہلے ظہر کی ہو پھر پہلے عصر کی ہو پہلی مغرب اور پہلی عشاء بس یہ پہلی کہتا رہے اور اس طریقے سے ڈائری میں نوٹ کرتا رہے. ہر دن کی 20 رکعت نماز ہے. اچھا نماز ادا کرنے کا وقت جو ہے تو وہ آپ رات کو ادا کر سکتے ہیں. عشاء کے بعد بہت وقت ہوتا ہے ادا کر سکتے ہیں. مغرب کے بعد ادا کر سکتے ہیں. ظہر کے بعد ادا کر سکتے ہیں. دن کے 8-9 بجے ادا کر سکتے ہیں. لیکن صبح کی اذان ہونے کے بعد آپ قضا نہیں پڑھیں گے سوائے 2 رکعت سنت. صبح کی اذان سے پہلے آپ قضا کر سکتے ہیں لیکن صبح کی اذان ہونے کے بعد صرف 2 رکعت سنت. اس کے بعد کوئی نماز نہیں. صبح کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں. ہاں جب آفتاب نکل آئے اور آفتاب نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ نماز کا معاملہ کمپلیٹ کیجئے کیونکہ روز محشر کے جان گداز ببت اولی پرش سے نماز بہت. سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور حساب و کتاب جو ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا. اس لیے آپ نماز پڑھیے. میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جن کی نماز قضا ہے ان کو چاہیے کہ نفل کے بجائے وہ یہ فرض یہ ادا کریں. نفل نہیں پڑھیں. اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نفل جو پڑھتے ہیں نمازوں میں نفل چھوڑ دیں اور نفل کے بجائے یہ پڑھیں. نفل آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی عذاب اور گناہ نہیں. لیکن یہ جو نماز قضا رہ گئی ہے ہو گئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر نماز قضا کرنا شروع کر دے جو رہ گئی ہے اور نماز ادا کرتے کرتے میرے دوست اگر اس کا دنیا سے بلاوا آ جائے اور اللہ اس کو بلا لے تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ دنیا سے مغفرت کے ساتھ جائے گا. اس کی انشاءاللہ تعالی گناہ جو ہے سب معاف ہو جائیں گے. تو عزیزوں اور دوستوں ان مبارک رات میں ان باتوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ نمازیں جو ہماری رہ گئی ہیں ان نمازوں کی طرف ہم توجہ کریں. اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, رمضان ہے کہ روزے ہیں, یہ سب آہستہ آہستہ ادا کیجیے. اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی یہ کیسے ادا ہوگا اور اتنی نماز کیسے پڑھیں گے تو یہ سب میرے دوستوں شیطان کی طرف سے, یہ سب شیطانی بات ہے. سب ہو سکتا ہے اگر آدمی کرنا چاہے. جب آدمی کرنا نہیں چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ ابھی شروع کیجیے اور دیکھیے 20 رکعت نماز دیکھیے آپ 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں بہت آسانی کے ساتھ 20 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو عزیزوں اور دوستوں آپ کرنا شروع کریں اور خدا کی رحمت سے امید رکھیں. کیا ادب ہے کہ آپ کرنا شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت اور مغفرت فرما دے گا. اس ضروری مسئلے کو بیان کرنے کے بعد آپ آج رات یہی چیزیں جو میں نے بیان کیا ہے اسی کو پڑھیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جن لوگوں نے اپنے مردوں کے لیے جو کچھ کیا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. اور آج رات کو بھی کر سکتے ہیں, کل صبح بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد قبرستان کی حاضری جو ہے وہ بھی مبارک ہے. قبرستان جانا, قبروں کی زیارت کرنی, حاضر ہونا یہ بھی سنت ہے. ان کے لیے دعائیں کرنی جس سے مردے کا دل بہلتا ہے, مردوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا فلاں عزیز فلاں رشتے دار آیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, قرآن عظیم کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ سب میرے دوستوں سلسلے موریشس کے اندر بڑی تیزی سے جاری ہوئے تھے اور کچھ دن بڑے مبارک گزرے, چند سال کہ ہم لوگ رات کو حاضر ہوتے تھے اور پورا قبرستان اللہ اللہ اور اللہ کی آواز سے گونجتا تھا. لیکن اب
جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہرحال صبح کی نماز کے بعد آپ جا سکتے ہیں. بعض لوگ شام کو قبرستان گئے, بعض لوگ صبح کی نماز کے بعد جائیے. بہرحال جس وقت بھی آپ کو موقع ملے جائیے, ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے. اور اگر جانے کا موقع نہ ملے تو پھر گھر ہی سے, مسجد سے, جہاں سے بھی ملے ایصال ثواب کیجیے. میرے دوستو, آج کی رات کا یہ مختصر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. بعض لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں, ضرور روزہ رکھیے, مبارک. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نفل, اگر آپ کے اوپر فرض روزہ باقی ہے تو نفل مت رکھیے, خدا کے لیے فرض ہی رکھیے. کیونکہ اگر نفل رکھیں گے اور فرض باقی ہے تو پھر وہی نفل قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے جب کوئی کام آپ کریں تو پہلے دیکھ لیجئے کہ فرض ہے تو پھر فرض ہی کو پورا کیجئے. اللہ تعالیٰ وہ فرض کا بھی آپ کو ثواب دے دے گا, اور یہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. بس جو کچھ میں نے عرض کیا سمجھ لیجئے تو یہ بہت بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق